السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، وقال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم انسانوں کے درمیان سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس ایمان کو بنانے، اس کو بڑھانے، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سارے نبیوں نے آ کر باتیں امت کے سامنے رکھیں۔ بات تو یہ کہی انی لکم ناصح امین، اے لوگوں میں خواہ بن کر آیا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ہر نبی کی یہ صدا تھی۔ جن قوموں، جن جماعتوں، جن علاقوں، جن افراد کے درمیان انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے، تو ہر نبی یہی کہتا تھا انی لکم ناصح امین، اے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، ہر نبی یہ کہتا تھا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے لوگوں ہم تم سے اس محنت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہمیں اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ یہ سارے نبیوں کی مشترکہ آواز تھی، اور سارے نبی اس آواز کو لگا کر پھر امت کے درمیان اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ امت کا ایمان بن جائے، ایمان بچ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ جب جب امت کے ایمان میں کمزوری آتی، یقین میں کمزوری آتی، اور رخ ادھر سے ادھر پھر جاتے، تو اللہ تعالیٰ اگلا نبی بھیج دیتا، اور وہ نبی آ کر محنت کرتا اور گویا امت کے رخ کو پھر درست کرتا اور پھر ان کے تعلق کو اللہ سے جوڑتا۔ لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو پورے عالم کی ذمہ داری دی گئی، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک کی ذمہ داری دی گئی، اور عمر ملی کل 63 سال۔ نوح علیہ السلام کو 2000 سال کی عمر ملی، ابراہیم علیہ السلام کو 150 سال کی عمر ملی، موسیٰ علیہ السلام کو 120 سال کی عمر ملی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر صرف 63 سال کی ملی، اور کام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ایمان کے بڑھانے، بنانے، بچانے، اس سب کی ذمہ داری آپ کو دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کے ایمان کو بچانے، بنانے، بڑھانے کے لیے انتھک محنت کی، اپنے کو تھکایا، کھپایا، لگایا، اور پھر انسانیت کے رخ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں دکھائیں، جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں۔ انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، اور کتنے زبردست معجزات تھے، اللہ اکبر۔ قوم نے کہا کہ اے نبی، تمہاری بات ہم مان لیں گے، لیکن تم ذرا پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ صالح، تمہاری بات قبول کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ قوم یہ شرط لگا رہی ہے آپ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیں تو شاید یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جیسے نبی کی یہ چاہت تھی کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، ایسے ہی اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اللہ نے ان بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا اور پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی۔ شاید یہ مان جائے، ایک نشانی تھی اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم نے مل کر کے آگ میں ڈال دیا کہ آگ جلا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے ایسے نکلے کہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے سب سے سکون کے دن میں نے اس آگ کے اندر گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ایمان کو بنانے اور بچانے کے لیے انبیاء کرام کو مجاہدات میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، اور کتنا پریشان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، یحییٰ علیہ السلام کی گردن اتار دی، زکریا علیہ السلام کے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، کنگھی سے پورے جسم کی کھال اتار دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دریا کے اندر کود پڑے، یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے۔ نہ جانے کیسے کیسے امتحانات انبیاء کرام علیہ السلام پر آئے، اور پھر آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يَخَفْ أَحَدٍ۔ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔
اب اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی، جو آرے سے چیرے جانے سے بھی زیادہ بڑی ہو، اور گردن اتارے جانے سے بھی زیادہ بڑی ہو، اور آگ کی بھٹی میں جھونک دیے جانے سے بھی زیادہ بڑی ہو، اور سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے سے بھی زیادہ بڑی ہو، تو کتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوگی۔ اور تکلیف کس کو پہنچائی جا رہی تھی؟ تکلیف پہنچائی جا رہی تھی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا بیٹا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی ایک تھپڑ مار دے اور وہ روتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، اللہ نے مارا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ، آپ کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، آپ سارے کام چھوڑنے والے کی طرح کہ تم نے میرے دل کے ہاتھ سے اٹھایا، تم نے میرے بیٹے سے اٹھایا، اس ایک برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ ہوائیں چلاتا، نہ گرمی لاتا، نہ سردی لاتا۔ یہ سب جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف اور صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نظر آ رہا ہے۔ اب اس محبوب کو ستایا جا رہا ہے، اس محبوب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس محبوب کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اس محبوب کے گردن پر اوجڑی رکھی جا رہی ہے، اس محبوب کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو کھینچا جا رہا ہے، اس محبوب کے دندان مبارک شہید کیے جا رہے ہیں، اس محبوب کو فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ محبوب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ محبوب سے یہ کہا جا رہا ہے صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، برداشت کرو۔ کیوں برداشت کرو؟ میں اپنے بندوں کو جہنم کی سزا دینا نہیں چاہتا، میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں ان کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے محبوب تمہاری مشقت کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری پریشانیوں کو میں برداشت کر رہا ہوں کہ میں ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو مشقت میں ڈالا۔ کربلا کے میدان میں 17 آل رسول شہید کر دیے گئے، جسم سے گردنیں اتار دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آنکھوں کے تارے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں گردن اتار دی گئی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سارا جسم تیروں سے اور نیزوں سے چھلنی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا منظر آپ کی زندگی میں دکھایا جا چکا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے اٹھاتے ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ کے بیٹے کے سر سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ جواب کیا ہے کہ نہیں 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 نہیں، میں اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ امت سے اتنا پیار ہے، سب کچھ لگا کر گئے ہیں، مقصود کیا ہے کہ ایمان بچ جائے، ایمان بن جائے، ایمان بڑھ جائے۔ پھر اس ایمان کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نشانی دی جس کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ایک نشانی بن کر کے آیا، اور کیسی زبردست نشانی کہ قرآن 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے، اس کی زبان نہیں،
وہ زبان بولتا نہیں، وہ زبان سمجھتا نہیں، لیکن وہ اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں یاد کرتا، قرآن میں زبر کتنے، قرآن میں زیر کتنے، قرآن میں پیش کتنے، قرآن میں الف کتنے، اور قرآن میں با کتنے، اور قرآن میں تا کتنے، اور قرآن میں حروف کتنے، اور پارے کتنے، اور رکوع کتنے، اور سجدے کتنے، اور منزلیں کتنی، اور کتنی صورتیں مکی اور کتنی صورتیں مدنی۔ آپ دیکھیے سینکڑوں بچے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو یہ ساری چیزیں آپ کو سناتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ پھر قرآن کا ایک معجزہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو زندہ کتاب بنایا، زندہ کتاب بنایا۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کتابوں کی عمر 100-150 سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا کہ قیامت تک جتنے مسائل آئیں گے ان سارے مسائل کا حل قرآن میں اور حدیث میں مل جائے۔ کہ اس وقت جن حالات سے تم گزر رہے ہو تمہارے لیے قرآن کی رہبری کیا ہے، حدیث کی رہبری کیا ہے، تمہارے پیچھے جو حالات آ چکے ان میں رہبری کیا تھی، تمہارے آئندہ جو حالات آنے والے ہیں ان میں تمہاری رہبری کیا ہے، قرآن ان سب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسی زندہ اور جاوید کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ قرآن کی بھی حفاظت کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی حفاظت کروں گا۔ اس حفاظت کی ایک شکل ہے یہ بخاری شریف، جیسا مفتی صاحب نے ساری تفصیل آپ کو بتائی۔ قرآن کی حفاظت کی شکل ہے یہ طلبہ جو آپ کے سامنے دستار باندھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر دور میں ہر کام کرنے والے کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس کام میں قرآن کی رہبری کیا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ معلوم کرے کہ تجارت کرنے کے لیے قرآن نے ہم کو کیا اصول بتائیں۔ ایک نوجوان شادی کرنے جا رہا ہے، معلوم کرے کہ قرآن نے شادی کے لیے ہماری کیا رہبری کی۔ ایک آدمی معاملات کرنے جا رہا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، قرآن کی کیا رہبری ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، مجھے سفر کیسے کرنا ہے، قرآن کی کیا رہبری ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، حج کیسے کرنا ہے، قرآن کی اس میں کیا رہبری ہے۔ ایک آدمی رمضان کے قریب پہنچ گیا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، قرآن کی کیا رہبری ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، قرآن کی کیا رہبری ہے۔ ایک آدمی کے اوپر تنگ دستی ہے، تنگ دستی کے حال میں وقت کیسے گزارنا ہے، قرآن کی کیا رہبری ہے۔ ہر موقع پر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ قرآن کی کیا رہبری ہے۔ کیسے معلوم کریں، قرآن نے یہ بھی بتا دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ قرآن مکمل رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کلام پورا کا پورا لوح محفوظ میں منتقل ہوا رمضان میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے پورا کا پورا منتقل ہوا جبریل کے پاس رمضان میں، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں شروع ہوا، اس لیے یہ کہا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا تو پھر رمضان کو ہمارے لیے خاص مہینہ بنا دیا. اور کتنا خاص مہینہ بنایا, اللہ اکبر. فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں تمہارے ہر نفل کو میں نے فرض کے برابر کر دیا اور ہر فرض کو 70 گنا بڑھا دیا. اب ظاہر بات ہے جب سیزن آتا ہے تو تاجر سیزن کی تیاری پہلے سے کرتا ہے. سردی کے زمانے کے کپڑے گرمی میں تیار کیے جاتے ہیں اور گرمی کے زمانے کے کپڑے سردی میں تیار کیے جاتے ہیں. کوئی جا کر فیکٹری میں دیکھے کہ میاں یہ تو جنوری کا مہینہ ہے, پالا پڑ رہا ہے اور تم لون کا کپڑا تیار کر رہے ہو. اور کوئی مئی جون کے مہینے میں فیکٹریوں میں جا کر دیکھے جہاں جیکٹ تیار ہو رہی ہیں اور ان سے جا کر یہ کہے میاں یہ مئی جون کی سخت گرمی اور تم جیکٹ تیار کر رہے ہو, تو وہ کیا کہتا ہے کہ سیزن کی تیاری کر رہا ہوں, سیزن کی تیاری کر رہا ہوں. رمضان ایک سیزن ہے, اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے, اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی, کیا فرمایا؟ اللہم بارک فی رجب و شعبان, اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. سمجھانے والوں نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. کسان ہوتا ہے, کھیتی کرتا ہے, آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کھیتی کی ہوگی یا کرتے ہوں گے. تو پہلا کام ہوتا ہے بیج ڈالنا, گڑائی کرنا, اور گڑائی کرنے کے بعد بیج ڈالنا. پھر تھوڑے دن انتظار کرنا کہ اس بیج میں سے کلا پھوٹے اور وہ پود کی شروعات ہو. جب وہ بیج کلا پھوڑتی ہے اور اس میں سے پود کی شروعات ہوتی ہے تو پھر دوسرا کام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی آبیاری کرنا, اس کو پانی دینا, اس کی دیکھ بھال کرنا کہ پرندے خراب نہ کر جائیں. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ پھر وہ پود تیار ہو جاتی ہے اور اب اس کو کاٹنا اور اس سے نفع اٹھانا. علماء نے لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح رجب کا مہینہ بوائی کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ حفاظت کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اس کو کاٹنے اور اس سے نفع اٹھانے کا مہینہ ہے کہ پہلے سے تیاری کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ لو. تم دنیا کے جو بھی کام کرتے ہو ان کاموں کو سمیٹو. سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میری دنیا کے کام غیر رمضان میں 12 گھنٹے میں پورے ہوتے تھے, رمضان آ رہا ہے میں ان کاموں کو 10 گھنٹے میں سمیٹوں, میں 2 گھنٹے رمضان کے لیے فارغ کروں. اپنے کاموں کو سمیٹا جائے, اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جائے, دعا کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے, اللہ سے تعلق کے ذریعے سے اپنے کو رمضان کے لیے تیار کرنا. اور پھر فرمایا کہ رمضان میں اپنے اوقات کی حفاظت کی جائے, کھانے کی مقدار کم کی جائے, سونے کی مقدار کم کی جائے, دنیا کی باتوں کی مقدار کم کی جائے, فضول کاموں کی مقدار کم کی جائے کہ ان کو گھٹایا جائے. عام دنوں میں ہم 6 روٹی کھاتے تھے, رمضان آ گیا اب 4 روٹی سے کام چلائیں گے. عام دنوں میں ہم 8 گھنٹے سوتے تھے, رمضان آ گیا اب 6 گھنٹے سوئیں گے. عام دنوں میں ہم دنیا کی واہی تباہی باتوں میں وقت لگاتے تھے, رمضان آ گیا فضول گفتگو نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ رمضان میں اپنی عبادات کو بڑھایا جائے. اور عبادات کا بڑھانا کیا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی مقدار کو بڑھا دیا جائے.
آدھا پارا پڑھتے تھے 1 پارا پڑھیں گے، 1 پڑھتے تھے 2 پڑھیں گے، 2 پڑھتے تھے 4 پڑھیں گے، 4 پڑھتے تھے 8 پڑھیں گے. قرآن کی مقدار کو بڑھایا جائے. بعض گھرانوں میں الحمدللہ لوگ جو ہے ایک دن میں قرآن پڑھ لیتے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو 1 دن میں پورا قرآن. تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، ہمارے دادا جان پورے رمضان روزانہ 1 قرآن پڑھا کرتے تھے، روزانہ 1 قرآن پڑھا کرتے تھے. سہارنپور میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے گھرانوں میں عورتیں آج بھی رمضان میں روزانہ 1 قرآن 20 پارے 25 پارے پڑھ لیتی. میری سسرال سہارنپور میں ہے. میری سسرال کی عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 25 پارے 20 پارے 1 قرآن روز پڑھ لیتی. آج اس وقت قرآن اللہ کی کتاب ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس رمضان میں قرآن کی مقدار کو بڑھاؤ، اپنی دعا کی مقدار کو بڑھاؤ. رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. وقت طے کرو، دن میں تنہائی میں 15 منٹ اللہ سے مانگوں گا اور رات کو تنہائی میں 15 منٹ اللہ سے مانگوں گا. یہ بالکل آخری درجہ ہے 15 منٹ. اس کو جتنا بڑھا سکتے ہو دل لگا کر اللہ سے مانگو. کیسے مانگو؟ یہ دل جو ہے نا، یہ کھیتی ہے، کھیت ہے یہ، اور یہ کھیت سیراب ہوتا ہے آنکھوں کے آنسو سے. اور یہ آنکھ کا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ 1 قطرہ بھی سمندر کے برابر ہے. 1 قطرہ. آپ نے دیکھا ہوگا سخت گرمی ہو، بہت تیز دھوپ ہو، اور پھر اچانک بادل آ جائیں اور گھٹا ٹوپ بادل چھا جائیں تو وہ گرمی ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے. جو ابھی تک لو چل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہوا میں بدل جاتی ہے. موسم ایک دم بدل جاتا ہے اور چہروں پر اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے دل کی کھیتی یہ سیراب ہوتی ہے آنسوؤں سے، لیکن اگر آنسو نہ نکلے تو بادل کا آ جانا ہی کھیتی کو سیراب کر دیتا ہے. تم رونے جیسی صورت بنا لو گے تو یہ دل کی کھیتی سیراب ہو جائے. آنسو نہیں نکلا، صرف رونے جیسی صورت بنا لی، بادل چھا گیا، موسم بدل گیا. اس کا 1 آنسو کتنا قیمتی. آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں آج لوگ چاند پر جاتے ہیں، اور گئے ہیں، 10 لوگ جا چکے چاند پر. اچھا، جو چاند پر چلا جاتا ہے وہاں وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا. وہ 10 دن رہے، 20 دن رہے، 2 مہینہ رہے، 4 مہینہ رہے، وہ جتنے دن وہاں رہتے ہیں کھانے کے لیے 1 کیپسول اور پانی کے لیے 1 کیپسول. اتنا سا کیپسول ہوتا ہے. وہ کیپسول ان کے پورے جسم کی توانائی کے لیے کافی ہوتا ہے. اتنا سا کیپسول ان کے پورے جسم کی پانی کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب میں اور تم 1 کیپسول کو ایسا بنا سکتے ہیں تو وہ اللہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ اس آنسو کے 1 قطرے کو سمندر بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے. اور اس نے بتا دیا کہ تمہارے دل کی یہ کھیتی آباد ہوگی تمہاری آنسوؤں سے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام. رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. میں انتظار میں بیٹھتا ہوں. میں روزانہ رمضان کی ہر رات آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں. تو وہ اللہ میری پکار سننے کے لیے انتظار میں ہے. تو ہم رمضان میں دعا کی مقدار بڑھا دیں.
ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے وصول کرنے کے لیے دیا ہے کہ تم اس میں اپنی بیٹری کو چارج کر لو. جتنا چارج کر لو گے پورے سال یہ بیٹری کام کرتی رہے گی. اور جتنا اس رمضان کا غلط استعمال ہوا، وقت ضائع کیا گیا، نمازیں ضائع کی گئیں، احکام توڑے گئے، اللہ کو ناراض کیا گیا، پورے سال اس کی نحوست زندگی پر مسلط رہے گی. میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ جن کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانے کو ملتا ہے ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، کیا حال ان کا بنتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صبح بھی کھلایا، دن میں بھی کھلایا، شام کو بھی کھلایا، اور نہ جانے کتنی مرتبہ کھلایا. یہ احساس پیدا ہو جائے. روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، رمضان میں لوگوں کے سامنے کھانا پینا اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. اور رمضان میں روزے داروں کا اور روزے کا احترام کرنا یہ ایمان کے مل جانے کا اور نجات کے مل جانے کا ذریعہ ہے. ایک نوجوان بازار میں جا رہا تھا. اس نے کھانے کی کوئی چیز لی اور بازار میں کھانا شروع کر دیا. غیر مسلم بچہ تھا. وہ راستے میں کھاتا ہوا جا رہا تھا. اس کا باپ آ گیا. اس کے باپ نے دیکھا تو اس کو ایک تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ سے کھانے کی جو چیز تھی لے کر کے لپیٹ دی اور یوں کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم سرے بازار کھا رہے ہو. اس نے بچے کو مارا اور کھانا لے کر کے گھر چلا گیا. بات آئی گئی ہو گئی. اس کی موت کا وقت آیا. باپ کی موت کا وقت آیا. طبیعت اس کی بہت خراب، بہت مچل رہا. اس کے اوپر غنودگی سی طاری ہو گئی. تو غنودگی میں وہ یہ کہنے لگا، مولوی صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ. تو بیٹا گھبرا کر مسجد گیا اور مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لایا. جیسے ہی مولوی صاحب آئے، آ کر انہوں نے بتایا کہ میں مسجد کا مولوی صاحب آ گیا. کیا بات ہے پنڈت جی؟ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو. اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان اللہ کو پیاری ہو. وہ چلا گیا. دن گزرے، امام صاحب نے خواب دیکھا. وہی خواب میں نظر آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا روزے کے احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان عطا فرما دی اور اس ایمان کی برکت سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرما دی، صرف روزے کے احترام کی برکت سے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، اس سارے مجمع میں جو لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے اوقات کو بدل دیں. اوقات بدل دیں. غیر رمضان میں صبح سے بیچتے تھے، رمضان میں شام سے شروع کرو. اب بھی اللہ کا شکر ہے بعض علاقوں میں اس کا اہتمام ہے کہ عصر کے بعد سے کھانے کی دکانیں کھلتی ہیں. چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹل، بریانی کے ٹھیلے سب عصر کے بعد سے لگتے ہیں. اور جو اللہ صبح سے رزق دے گا وہ اللہ شام کو بھی رزق دے دے گا. اور جب تم احترام رمضان میں ایسا کرو گے تو اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے گا، مزید برکتیں عطا فرمائے گا. ہمارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم رمضان کی بے اکرامی کر رہے ہیں، بے احترامی کر رہے ہیں. عورتوں میں معذوری کے ایام آتے ہیں. ان ایام میں روزے کا احترام باقی رکھا جائے، کھانے پینے کو کھلم کھلا نہ کیا جائے، روزے کا احترام باقی رکھا جائے. یہ اللہ کا بڑا عظیم فریضہ ہے، محبت کے اظہار کا ایک نمونہ ہے.
روزہ محبت کے اظہار کا ایک نمونہ ہے. تو چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اس لیے یہ سارا مجمع اس کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کی تیاری اب سے شروع کریں گے, اپنے کاموں کو سمیٹیں گے, اپنے ملازموں کے بوجھ کو ہلکا کرو. جو آپ کے یہاں نوکری کرتے ہیں وہ 8 گھنٹے کے نوکر ہیں, 6 گھنٹے کر دو. وہ 12 گھنٹے کے نوکر ہیں, 10 گھنٹے کر دو کہ جی 2 گھنٹے رمضان میں تمہارا کام کم کر دیا. اپنی زبان کے بول اچھے کرو کہ رمضان میں زبان سے غلط بول نہ نکلے, جھوٹ نہ بولیں, گالی نہ بکیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, خاص طور سے نوکروں کا, خاص طور سے ملازموں کا, خاص طور سے گھر میں کام کرنے والیوں کا, کہ ان کا دل نہ دکھے, ہماری زبان سے ان کے لیے گالی نہ نکلے, ہماری زبان سے ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنی زبان کے بول اچھے بناؤ کہ اگر اس طرح رمضان گزرا تو انشاءاللہ یہ رمضان زندگی کے اندر انقلاب لائے گا, تبدیلی لائے گا. اللہ سے اس کو خوب مانگیں اور اس کا اہتمام کریں. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیز بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے اور قیامت تک رہبری اور رہنمائی ہوتی رہے گی. تو اب یہ ایمان ہمارا بنے, بڑھے, بچے. ظاہر بات ہے اب نبی نہیں آئے گا, اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. پھر ایمان کیسے بنے گا, پھر ایمان کیسے بچے گا, پھر ایمان کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو بنانے, بڑھانے, بچانے کے لیے بندوں پر حالات لاتے ہیں, اور ان حالات میں پھر جب بندوں کی سوچ اور فکر ادھر ادھر ہونے لگتی ہے اور اللہ سے ہٹ کر کسی فرد سے, کسی جماعت سے, کسی پارٹی سے, کسی طاقت سے یہ اپنے آپ کو جوڑنے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ کامیاب تو ہم کامیاب, یہ ناکام تو ہم ناکام, اس کی عزت تو ہماری عزت, اس کی ذلت تو ہماری ذلت. جب اس طرح بندے اپنے رخ کو اللہ سے ہٹ کر ان افراد یا جماعت یا قوم یا پارٹی ان سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل بندوں کی سوچ کے خلاف فیصلے فرما دیتے ہیں, بالکل بندوں کی سوچ کے خلاف, اور بازی بالکل الٹ جاتی ہے. اور جب یہ بازی الٹتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کرنے والی ذات تو کوئی اور ہے, کرنے والی ذات تو کوئی اور ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو اپنی سوچ اور اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر پہچانا کہ ہم سوچ کچھ رہے تھے, ہماری تمنائیں کچھ تھیں, ہماری تیاریاں کچھ تھیں, ہماری محنتیں کچھ تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اپوزٹ فیصلہ کر دیا گیا. اور اب یہ جو اپوزٹ فیصلہ آیا تو اثر کیا ہوا کہ مایوسی طاری ہونے لگی, ہمتیں پست ہونے لگیں, خوف آنے لگا, گھبراہٹیں ہونے لگیں. اب کیا ہو؟ قرآن نے پھر رہبری کی, قرآن نے پھر گائیڈنس کی, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اے لوگوں یاد رکھو ساری کائنات مل کر تم میں سے کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے ہمارے یہاں نہ تو نا امیدی ہے, نہ مایوسی ہے, نہ تھک جانا ہے, نہ گھبرانا ہے, نہ اکتانا ہے. الحمدللہ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ جب سے دنیا بنی ہے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, اور جب تک دنیا رہے گی کائنات کا نظام چلتا رہے گا. ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس رب نے یہ کہہ دیا وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ, کائنات میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. خدا کی قسم اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے, اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے.
عسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تم کو بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو یہ کام بن جائے گا، یہ آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تمہاری چاہت ہے، تم کو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہت برا ہے. اور بعض چیزیں تم کو بہت بری لگتی ہیں، یہ آ گیا تو کیا ہوگا، یہ آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، وہ آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، وہ آ گیا تو یہ کر دے گا، وہ آ گیا تو وہ کر دے گا. تم کو بہت برا لگتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. وہ اللہ قادر ہے شر میں سے خیر نکالنے پر، وہ اللہ قادر ہے خیر میں سے شر نکالنے پر. جب وہ قادر ہے تو جو چاہے گا کرے گا. اس لیے ہمارے یہاں مایوسی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. فیصلے وہاں ہوتے ہیں. تعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. بیدک الخیر. تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ان کے اور ان کے ہاتھ میں نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھو. ہم کو ہر دن قرآن یہ دعوت دیتا ہے، ہر دن قرآن یہ دعوت دیتا ہے. غور کرو اور آگے بڑھو، غور کرو اور آگے بڑھو، سوچو اور فکر کرو اور آگے بڑھو. پیچھے جو ہو گیا ماضی پر غور مت کرو. آنے والے حالات کو سوچ کر اپنے کو مجتمع کرو، اپنے کو مضبوط بناؤ، اپنے کو طاقتور بناؤ. قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر زمانے میں حالات سے مقابلے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں حالات کے مقابلے کا جو ہتھیار ہے وہ قلم ہے، وہ قلم ہے، وہ زبان ہے. اپنے بچوں کے قلموں کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کے علم کو مضبوط کرو. اس لائق بناؤ کہ وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے. اس لائق بناؤ کہ وہ اپنی بات کو قوت کے ساتھ کہہ سکیں اور لکھ سکیں. اس لائق بناؤ. اپنے بچوں کو ایک منزل دو کہ میرے بیٹوں، میں تم کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. شادیوں سے پیسہ بچا کر، فضول خرچیوں سے پیسہ بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پیسے کو خرچ کرو. جو خرچ کر سکتے ہو، جو صلاحیت لگا سکتے ہو، سب لگاؤ، لیکن ان کی تعلیم کے ذریعے سے ان کو مضبوط بناؤ. تمہارے اندر اسپرٹ موجود ہے، تمہارے اندر استعداد موجود ہے، تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے. اس استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنی نسلوں کو مضبوط بنا کر کھڑا کر دو. علمی اعتبار سے اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا ان کی طاقت کو، ان کے علم کو، ان کی صلاحیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے. ایسا بنانے کی کوشش کرو. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ باطل دنیا میں ان کاموں کو اور ان چیزوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میری بات بہت دھیان سے سنیے گا کہ دنیا کا باطل ان چیزوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا دین بنا کر اور دین کا رکن قرار دے کر اس کی خوب ہمت افزائی کرے گا، خوب آگے بڑھائے گا. اور جو حقیقتاً دین ہوگا، باطل اس کے دین ہونے کا بھی انکار کر دے گا.
باطل اس کے دین ہونے کا بھی انکار کر دے گا، حالانکہ وہ حقیقتاً دین ہے، اور جو دین نہیں ہوگا اس کو دین بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 15 شعبان میں شب برات کا دین کیا ہے؟ شب برات کا دین یہ ہے کہ تنہائی میں رات کو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرو، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اکیلے میں، سڑک پر نہیں، مسجدوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، اکیلے تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ یہ تو ہے دین، یہ تو ہے دین۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا ایڈمنسٹریشن اور سب لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا تہوار ہے، بڑے امن اور سکون سے ہونا چاہیے، بڑے امن و سکون سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اور اس کے بالمقابل قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ نکلا کریں، ان سے کہیے کہ یہ اپنے کو حجاب میں رکھے، اپنے کو پردے میں چھپا کر رکھیں۔ باطل کہتا ہے حجاب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ایک نمونہ ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط نہ بنایا تو پھر ہر دن ایسے حالات پیدا ہوں گے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو مضبوط بنائیں، تعلیمی اعتبار سے خوب مضبوط بنائیں۔ آپ عالم بناؤ، آپ ڈاکٹر بناؤ، آپ انجینئر بناؤ، آپ پروفیسر بناؤ، آپ سائنٹسٹ بناؤ، آپ کمپیوٹر ماسٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈال کر بناؤ، ان کو اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، ان کے پاس بٹھاؤ، ان کی توجہ کی نگاہیں ان پر ڈلواؤ، پھر یہ جہاں رہیں گے ایمان کے جھنڈے کو سر بلند کر کے رہیں گے، پھر اللہ ان سے کام لے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ہم نے ذرا ناسمجھی کا ثبوت دیا اور ذرا بے فکری کا ثبوت دیا تو بہت بڑے بڑے نقصان ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، بہت حساسیت کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا غور کرو، باطل ساری دنیا میں نظر یہ آتا ہے بڑا منتشر، لیکن ایک آواز لگتی ہے اور باطل سب ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، نظر یہ آتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں لیکن اندر سے سب کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ وقت ہے ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں سر جوڑ کر بیٹھنے کا، جمع ہونے کا، اپنی فکروں کو ایک بنانے کا، اپنی سوچ کو ایک بنانے کا، ایک راستے پر چلنے کا۔ جو موجود ہیں اللہ نے جس طرح کے لوگ ہمیں مہیا فرما رکھے ہیں، آنکھ بند کر کے ان کو بڑا مان کر ان کے پیچھے چلنے کا۔ یہ کام ہر گاؤں کو کرنا پڑے گا، ہر قصبے کو کرنا پڑے گا، ہر دیہات کو کرنا پڑے گا کہ بیٹھ کر اپنے آپ کو مجتمع کریں، اپنی فکروں کو جمع کریں،
اپنی سوچ کو جمع کریں، اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے نظام کو سوچیں، ان کے آگے بڑھنے کی راہوں کو سوچیں. نہیں کیا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم بہت دور چلے جائیں گے، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے آپ سب سے میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ جو اب موقع ملا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی آنے والی پیڑھی کو مضبوطی کے ساتھ تیار کرنے کی کوشش کریں اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنائیں کہ اللہ کی مدد اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں آئے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا تھا تو ایک دعا پر آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے. اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. صرف اللہ سے مانگنے والوں کی کمی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ آج بھی اپنی مددیں اتارنے کو تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے. کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے اللہ کو پکار سکوں اور اللہ میری پکار کا جواب دے؟ کیا میں اس لائق ہوں؟ اگر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں ہے فوراً توبہ کریں، فوراً واپس لوٹیں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں میں نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. آگے اپنی زندگی کو اچھا بنا کر گزارنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں آگے مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. اس کوشش اور فکر کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوں گی. اللہ مسائل کو حل فرمائیں گے اور اللہ راہوں کو نکالیں گے. کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. اپنی آپ کو بدلنا، تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں سوچو میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی، کیا میری آنکھ اچھی ہے، کیا میرے کان اچھے ہیں، میری زبان اچھی ہے، میرا دل اچھا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا، میں نے اللہ کو راضی کیا، میں کیسا ہوں. ایک 5 منٹ کا روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا انشاءاللہ زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لے آئے گا، بڑی تبدیلی لے آئے گا. آپ روز یہ سوچنا شروع کر دو میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، کیا میں نبی کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، کیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہوں. بس صرف اس بات کو سوچو، انشاءاللہ خود بخود رہبری ہونے لگے گی. کیا غلط کر رہے ہو، کیا صحیح کر رہے ہو. جو غلط ہو رہا ہے توبہ کرو، جو صحیح ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ زندگی بنتی چلی جائے گی اور زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی اور بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. اور یہ کام صرف مردوں کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے. مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ہر فرد کو یہ سوچنا ہے میں کیسا، میں کیسی، میں کتنا گندا، میں کتنی گندی، میں کتنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، میں کتنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی. یہ ہر مرد اور عورت کو سوچنا ہے. اور جو سوچ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہبری کے دروازے کھول دیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے بہت عاجزانہ درخواست ہے، غفلت کی زندگی بہت گزر گئی ہے، بہت وقت گزر گیا ہے اور بہت انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں. اب واپس آ جاؤ، اب لوٹ آؤ، اب لوٹ آؤ، اپنے آپ کو بدلنے کے فیصلے کرو. کتنے جلسے سنو گے، کتنی تقریریں سنو گے، کتنے بیانات سنو گے، کتنے واہ واہ کے نعرے لگاؤ گے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک بات بھی اگر ایک جلسے میں ہم اپنی گرہ سے باندھ کر لے گئے تو یہ جلسہ کامیاب، یہ جلسہ کامیاب. اس لیے کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھے کہ 2 کام کریں گے.
دو کام، بس دو کام. ایک تو روزانہ 5 منٹ یہ سوچنا میں کیسا ہوں. بس صرف 5 منٹ آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں سوچنا میں کیسا ہوں. جیسے ہی آپ یہ سوچو گے نا، آپ کی ویڈیو چلنے لگے گی، آپ کی ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے گی. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی میں کیسا ہوں. اب اس میں غلط صحیح آپ کو نظر آئے گا، یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح. جو غلط اس کو چھوڑنے کی نیت، جو صحیح اس پر اللہ کا شکر. روزانہ 5 منٹ کا یہ کام شروع کر دو. اور دوسری بات، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج صرف یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا. صرف اتنی سی بات. زبان جھوٹ نہ بولے، زبان گالی نہ بکے، زبان کسی کا دل نہ دکھائے، زبان کسی کی غیبت نہ کرے، زبان کسی پر عیب نہ لگائے. بس یہ 5 کام. صرف زبان کو روک لو کہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی. یہ 2 کام اگر آج یہاں سے یہ مجمع طے کر کے اٹھ گیا، انشاءاللہ آنے والا سال بڑی تبدیلی کا سال ہوگا، بڑے انقلاب کا سال ہوگا. آپ خود اپنی زندگی کے اندر اس انقلاب کو اور اس تبدیلی کو محسوس کرو گے صرف ان 2 باتوں کی وجہ سے. صرف ان 2 باتوں کی وجہ سے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے بارے میں سوچنا میں کیسا ہوں، اور روزانہ اس بات کا عزم کرنا کہ میں اپنی زبان کا استعمال غلط نہیں کروں گا. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. میرا گلا بہت خراب ہو رہا ہے، جان نکلی جا رہی ہے مجھ سے بات کرنے میں.